آپ کی کیونکہ نیورولوجی میں اسپیشلائزیشن ہے, اس میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ دماغ سے ریلیونٹ ہماری کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں, کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو خطرناک ہو سکتی ہیں؟ بالکل جی, فالج ہے, اس کے علاوہ مرگی کے دورے ہیں, سیجرز ہیں, ایپیلیپسی ہے, پھر موومنٹ کے پرابلمز ہوتے ہیں جس طرح پارکنسن ہے, پھر ڈیمینشیا ہے جس میں الزائمر آتا ہے. تو ان ساروں کی کانسٹلیشن ہے جی. نیورولوجی کافی وسیع ہے, اور ایز اے نیورولوجسٹ بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے آپ کو نیورولوجسٹ کو دیکھنا پڑے, کیونکہ یہ عام بیماریوں سے آئی تھنک کافی ہٹ کے جی. کرونک ہو جاتی ہیں کیسز میں ہی آپ کو جانا جی, کرونک ہو جاتی ہیں, کچھ ایکیوٹ بھی ہوتی ہیں, لیکن کرونکلی پھر آپ کو یہ ہے نا کہ ڈاکٹر کے پاس بار بار چکر لگانا, اور پھر کوالٹی آف لائف افیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, دنیا کے سب سے کامن جو نیورولوجیکل مسئلہ وہ ہیڈ ایک ہے. جس بندے کو سر درد ہے وہ کس طرح اپنی لائف کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے, وہ دوائیاں ہی کھا رہا ہوتا ہے نا ہر وقت. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے آج ٹریول کرنا ہے, میں نے آج کسی سے ملنے جانا ہے, شادی پہ جانا ہے, تو اس کو یہی سر درد کی وجہ سے میں جا نہ سکوں. پھر اس کی جب کرونک فارمز آ جاتی ہیں ایج کے لحاظ سے, جس طرح اولڈ ایج میں ڈیمینشیاز ہیں کہ آپ کو بھولنے کی بیماری ہے, اس پورا لائف سٹائل آپ کا گھر کا ہل جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اپنے والد کی یا والدہ کی, بزرگ کی جب ان کی خدمت کرنی ہے تو آپ کو ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ان کی. ایک تھوڑا سا ہٹ کے ایک چیز ہے. بالکل جی, آپ ڈاکٹر ہیں, ظاہر ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بالکل 100% بالکل بات ٹھیک ہے. بالکل صحت مند آدمی بھی اچانک چلا جاتا ہے, ڈاکٹرز اس کی کوئی ریزن نہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ایز اے میڈیکل ڈاکٹر موت کیا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کس طرح کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں؟ کس کیسز میں آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو ہاسپٹل نہیں آنا چاہیے, ان کو دیکھتے پتہ چلنا چاہیے کہ ہی اور شی از ڈیڈ؟ موت زندگی کی وہ حقیقت ہے جس سے اگر کوئی اگنور کرے نا تو شاید زندگی سے ہی اس کی اگنورنس ہے. وہ کہتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں, there are two certain things in life, death and taxes. دونوں آپ نے کھونے ہی ہونے ہیں. ٹھیک ہے جی, قرآن پاک میں کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ چکھنا ہے ہر. بالکل. اس کا میں سائنٹیفک تھوڑا نیورولوجیکل پہلے آنسر دے دیتا ہوں. دیکھیں, ہم لوگوں نے جو ڈیتھ کی سائنونیمس ڈیفینیشن نکالی وہ برین ڈیتھ ہے, کہ دماغ کا مرنا یا دماغ کا گزر جانا ہی ڈیتھ ہے. اس سے پہلے کلینکل ڈیتھ ہوتی ہے جس میں آپ کے ہارٹ اور لنگس کام کرنا بند کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی جب کیسز آتے ہیں ہارٹ اور لنگ والے تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ہی ڈیتھ کی طرف جا چکے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا بند ہو جانا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 3 منٹ کے بعد جب ہارٹ اور لنگس بند ہو جائیں, اس کے 3 منٹ کے بعد دماغ کے اندر irreversible ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ڈیمیج جو شاید ریورس نہ ہو پائے. تو آپ سوچیں اگر کسی کا خدا نہ خواستہ دل 3 منٹ سے زیادہ بند ہو چکا ہے تو پھر ڈیمیج تو شروع ہو گیا نا. تو وہ گھر سے شروع ہو یا پھر اسٹریٹ پہ شروع ہو. اور ایک اور میں آپ کو حافظ صاحب بات بتاؤں, اسٹریٹ پہ ایک اسٹڈی آئی تھی جس نے کہا تھا کہ اگر اسٹریٹ پہ خدا نہ خواستہ کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے, وہ گر جاتا ہے اور وہاں ڈیفیبریلیٹرز موجود نہیں ہیں, لوگوں کو نہیں پتا, اس کا mortality ریٹ, مرنے کا چانس بہت زیادہ ہے ہسپتال سے پہلے پہنچنے کا ہی. تو ہمارے لوگوں میں تھوڑا سا یہ شعور ضروری ہے کہ اس کی پریونشن کی طرف جائیں پہلے. تو پہلے ضرورت ہے کہ جی کہ یہ برین ڈیتھ کی ڈیفینیشن بنی کیوں. ٹھیک ہے, 1950s میں جب وینٹیلیٹرز بنے تھے نا, اور یہ جو ہم آرگن کو ڈونیشن دیتے ہیں, تو تب ایک انہوں نے ضرورت پڑی کہ یار ہم پیشنٹ کو تو وینٹیلیٹر پہ رکھ رہے ہیں, تو کیا وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں. یہ ایک وہاں تھاٹ آیا. پھر 1968 میں ہارورڈ میں پروفیسرز بیٹھے اور انہوں نے پھر ایک ڈیفینیشن نکالی موت کی, وہ تھی irreversible کوما. ٹھیک ہے, ایک کوما ایسا جو ریورس ہو ہی نہیں سکتا. اس ڈیفینیشن پہ بڑی ڈبیٹ ہوئی, کام ہوا, اور اب ہم 21ویں صدی میں جب ہم آ گئے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. سب سے نمبر 1 کہ پیشنٹ کوما میں ہو اور پرسسٹنٹ کوما میں ہو. کوما کیا ہے کہ آپ پیشنٹس کو ہلا رہے ہیں, کر رہے ہیں, کہ آپ نام لے رہے ہیں, وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہا, اس کا سلیپ سائیکل ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو برین ہے اس کے اس کے ساتھ ایک اسٹیم لگی ہوئی ہے, اس کے کچھ ریفلیکسز ہیں. اب جو ریفلیکسز ہیں وہ نروز ہیں, جو کچھ نروز ہیں جو آپ کو دیکھنے میں کر رہی ہیں, آنکھیں بند کرنے میں کر رہی ہیں, اسمائل میں دے رہی ہیں, وہ ریفلیکسز جو ہیں وہ چلے جائیں 12 کے 12. اس میں ایک بھی نہیں ایسی کہ جو حیات ہے تو آپ کے برین ڈیتھ ہو گئی ہے, ساری جانی ضروری ہے. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ اگر وینٹیلیٹر اتاریں اور 10 منٹ بعد دیکھیں, گائیڈ لائنس چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن تو پیشنٹ جو ہے وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم وہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں ہو جائیں تو
موت واقع ہو جاتی ہے. اچھا اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ ایک پیشنٹ ہے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی وینٹیلیٹر سے اگر اتاریں گے تو ڈیتھ ہو جائے گی. بالکل. تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیلے وینٹیلیٹر پہ ہے تو وہ آٹومیٹکلی ڈیلے ہو رہا ہے, لیکن جیسے اتاریں تو ڈیتھ ہو جائے گی؟ وہ بیسکلی یہی فنامنا. اگر ڈاکٹر صاحب کہہ دیں اور ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ برین ڈیتھ ہو گئی ہے, تو برین کی جو اسٹیم ہے اس کے اندر ہمارے ریسپائریشن سانس لینے کے سینٹر پڑے ہوئے ہیں. اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے تو جب سینٹر ہی کام نہیں کر رہا تو پھر وہ نہیں ہے, اس میں چلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب ایک عام انسان کی لینگویج میں وینٹیلیٹر کیا ہے؟ وہ آرٹیفیشل لنگز ہیں, وہ آرٹیفیشل پھیپھڑے ہیں, کیونکہ اسی نے آکسیجن اندر لے کے جا رہا ہے, باہر لے کے جا رہا ہے. جو آپ کا جو ڈرپس لگی ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بیسکلی جو ہماری خون کی نالیاں ان کو سکڑ رہی ہیں, کھول رہی ہیں تاکہ بلڈ پمپ ہوتا رہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آرٹیفیشل ہارٹ اور لنگ ہی لگا ہوا ہے, لیکن برین کی ڈیتھ ہو چکی ہے. برین کی ڈیتھ ہے وہ ریورسبل ہے. اچھا اس کے علاوہ کچھ کیسز میں ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے, لیکن بیماری ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اتنے گھنٹے یا اتنے دن یہ سروائیو کرے گا, اس کے بعد اس بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی. جی کہنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے, میں I'll be honest with you. ہم ہمیشہ اسی لیے کبھی ٹائم نہیں دیتے, کیونکہ اگین آپ نے جس طرح کہا نا, موت تو اللہ کے ہاتھ میں, ہم ٹائم نہیں دیتے. ہم اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتے ہیں کہ پیشنٹ اتنی جلدی ڈیٹوریٹ کر رہا ہے کہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ہمارے پاس جو ایلوپیتھی ہے, دوائیاں ہیں, یہ وینٹیلیٹر اس میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو نیورولوجیکل ڈیزیز ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو اسٹروک ہوتا ہے, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بات کرنے کی ہے, وہ کوالٹی آف لائف ہے. کہ پیشنٹ کو اگر خدا نہ خواستہ ایک فالج کا بڑا اٹیک ہو گیا تو کیا اس کی کوالٹی آف لائف ہوگی؟ اس کے بعد اس کو چانسز کیا انفیکشنز ہونے کی, کیا اپنا وہ دھیان رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا, فزیکل تھیراپی میں جا کے کیا بنے گا اس کا کہ نہیں بنے گا. اسی لیے حافظ صاحب بڑا ضروری ہے پاکستان میں بھی کہ آپ اپنی آخری خواہشات جو ہے نا اپنی فیملی سے ڈسکس کریں. اس کو ول پاور آف اٹرنی کہتے ہیں یا لیونگ ول کہتے ہیں. کیا بات کریں اپنے والدین سے, ان سے بات کریں کہ جی خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا موقع ہے تو آپ کی کیا مرضی ہے. یہ پوری دنیا میں اسی طرح, امریکہ میں, انگلینڈ میں, کیونکہ پھر آپ ان کی مرضی سے کام کر رہے ہیں اور آپ بہت زیادہ تکلیف سے بچا رہے ہیں. کسی کو تکلیف میں رکھنا بھی تو ایک آئیڈیل سینیریو نہیں ہے نا جی. تو یہ لیونگ ول کا کنسیپٹ ہمارے ذرا زیادہ ہونا چاہیے اس کے. اور سب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بڑا مزہ آیا, بڑی مزے کی ڈسکشن ہوئی. لاسٹ پہ کوئی میسج ینگ جنریشن کو جو کہ ڈپریشن پہ بھی اگر تھوڑی سی اس میسج میں بات ہو جائے, انگزائٹی کا شکار ہے, ڈپریشن کا شکار ہے یا نہیں ہے, یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ انگزائٹی اور ڈپریشن ہے کیا, اور آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز. بالکل جی, میسج یہ ہے کہ فیلئرس کو اس طرح دیکھیں کہ ایک سیڑھی ہے سکسیس کی طرف. کبھی بھی اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈاؤٹ نہ کریں. وہ اللہ تعالیٰ رائے ہموار کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے انزائٹی اور ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں, انزائٹی اور ڈپریشن کا جو ڈائگنوسز ہے نا, وہ ہمیشہ ایک سائیکائٹرسٹ سے ہی دلوائیں یا فزیشین سے دلوائیں. خود اپنے آپ کی تشخیص نہ کریں, خود نہ کریں, کیونکہ پھر آپ پھر دوائیاں ایسی لینا شروع کر دیں گے جو ہو سکتا ہے آپ کو نہ لینے کی ضرورت پڑے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو ضروری نہیں کہ ہر دفعہ دوائیوں پہ ہی ڈالیں, ہو سکتا ہے وہ تھیراپی پہ ڈال دیں, جو اگین اٹس ناٹ اے پرابلم. یو شوڈ گو اینڈ ٹاک ٹو ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے نا جی, وہ بڑی چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے. اس کو نکالنے کے لیے سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹرینڈ بننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا ایک اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, اسپیشلسٹ سے بات کریں اور اپنی لائف کی چیزوں کو اسی طرح سیریس لیں, مینٹل ہیلتھ کو ایسی سیریس لیں جس طرح آپ فزیکل ہیلتھ کو لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر.